بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک کنورسیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمیر۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مذہب اور انتہا پسندی۔ میرے ساتھ اس وقت میری مہمان شخصیت انتہائی قابل احترام محترم جناب مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ منتظم اعلیٰ ہیں ختم نبوت فورم کے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب موضوع آپ کے سامنے ہے مذہب اور انتہا پسندی۔ اس عنوان سے متعلق میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر اجازت ہے تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ضرور شروع کیجیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مذہبی طبقات پر یہ الزام ہے کہ مذہبی مدارس انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب آپ مذہبی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں عمومی طور پہ جو رجحان پایا جاتا ہے ہمارے عوام کے اندر، فوری طور پہ جو ذہن جاتا ہے وہ اسلام کی طرف جاتا ہے۔ جی اس کو ایک پوری سوچی سمجھی سکیم کے تحت اور بڑی پلاننگ کے تحت اس کو سازش کیا گیا، جبکہ اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی انتہا پسندی نہیں پائی جاتی۔ ابھی مذہبی انتہا پسندی اور مدارس کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ اسلام کے اندر بھی ہیں اور دیگر تمام مذاہب کے اندر بھی ہیں۔ مدرسہ یعنی وہ جگہ کہ جہاں کے اوپر آپ اپنے عوام کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ جدید زبان میں بولیں تو اسکول یا کالج یا یونیورسٹی بول سکتے ہیں۔ تو مدرسہ اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ جی تو یہ مدارس اگر لغوی طور پہ آپ بات کریں تو یہ تو تمام مذاہب کے اندر پائے جاتے ہیں، جی حتیٰ کہ جو دہریے ہیں ایتھیسٹ ہیں ان کے بھی ہوں گے، مجھے معلوم تو نہیں، ان کے بھی ہوں گے۔ کم از کم ان لوگوں نے بھی کوئی اپنے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کوئی ایک ادارہ تو مقرر کیا ہوگا نا۔ جی تو تمام مذاہب کے اور ادیان کے مدارس ہوتے ہیں، اور ان کا پھر اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ بچے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ وہیں پہ قیام کرتے ہوں گے۔ مسلمانوں میں تو ہوتا ہے، دیگر جگہوں میں بھی ہوگا، کرسچنز میں ہوگا، یہودیوں میں ہوگا، ہندوز میں ہوگا، قادیانیوں میں بھی ہے۔ انتہا پسندی اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر، اب یہ مجموعی طور پہ میں بات کرنے لگا جی بالکل۔ تمام مذاہب و ادیان کی، یہ صرف اسلام کی نہیں، کہ مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے یا دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے۔ یقینی سی بات ہے سیکھیں گے بچے وہی کہ جو پڑھیں گے۔ جی تو دیگر مدارس کا یا تعلیم و تربیت کے جو مراکز ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہمیں واضح نظر آتی ہیں، جبکہ ایسی کوئی چیز جس کو انتہا پسندی سے تعبیر کر رہے ہیں تو وہ اسلام کے اندر تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں ایک بات ہے، مسلمانوں کے اندر مختلف مکاتب فکر ہیں اور ان کے پھر اپنے اپنے ادارے ہیں، مرکز ہیں۔ تو یہ اسلام دشمن جو عناصر ہیں غیر مسلم، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ان کو میں نام نہیں دیتا کوئی خاص نام کہ وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ غیر مسلم میں تمام
لوگ شامل. تو ان لوگوں نے اسلام سے جیلس ہو کے ان کے جو جن کو آپ عام لفظوں میں بولتے ہیں ایجنسی کے لوگ, جی یعنی غیر مسلم ایجنسیاں, جی تو یہ پلان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کو زیر کیا جائے, کس طریقے سے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی جائے. تو یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے. یہ پہلے بھی ہوا اور پہلے سے پہلے بھی ہوا. یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی ہوا, وہاں سے شروع ہوا. اگر حالیہ دور سے بات ہم کریں تو جناب یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو بہت کچھ ہوا. جب برطانیہ نے 9 بعدیاتی منصوبہ تشکیل دیا تو اپنے جواسیس جو تھے وہ مسلمانوں کے لبادے کے اندر انہوں نے اتارے, جس میں لانس آف ریبیا, مسٹر ہیمفر اور مرزا غلام قادیانی, بہاؤاللہ ایرانی اور بہت سے نام شامل ہیں. تو انہوں نے اسلام کے لبادے کے اندر مسلمانوں کے ملکوں کے اندر, مختلف ملکوں کے اندر, سعودی عرب اور ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ بھی انہوں نے اتارے. تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا اور وتیرہ یہ تھا اور وتیرہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لبادے کے اندر اتارتے ہیں. امامہ باندھا ہوا ہوگا, داڑھی رکھی ہوئی ہوگی, اور جو ہمارے علوم اور فنون ہیں ان کے اندر بڑی مہارت ہوتی ہے. ان جواسیس کو قرآن اور حدیث کے متعلقہ ہمارے جو درس نظامی کے دیگر علوم اور فنون ہیں, صرف ہے, نحو ہے, ادب ہے, علم بلاغت ہے, بدیع ہے, بیان ہے, فلسفہ ہے, منطق ہے, اور بہت سے علوم فنون, سب کے اندر ان کو دسترس ہوتی ہے. تو کوئی جانچ بھی نہیں سکتا کہ یہ غیر مسلم ہے یا کوئی غیر مسلم لوگوں کا یہ کوئی ایجنٹ ہے, تو اس کو اتارا جاتا ہے. جی مفتی صاحب, انتہائی معذرت کے ساتھ اگر میں یہیں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں آپ سے, وہ آپ نے ابھی بات کی تھی, میں دو پہلوؤں پر آپ کی نظر چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر دوڑائیں. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا تمام لوگ شامل ہیں, ذرا اس کی تصحیح کر دیجئے. کیا آپ ان تمام لوگوں میں تمام غیر مسلموں کو شامل کرتے ہیں, یا یہ آپ اس کو جنرلائز کر رہے ہیں کہ عمومی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ طاقتور اقوام ہمیشہ سازش کرتی ہیں؟ آپ اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں. جی غیر مسلم کا لفظ جب بولا تو اس جی میں جی تمام لوگ ہی شامل ہیں. میں نے عرض کیا, پہلے بھی عرض کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ میں اس کو کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ خاص نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی جی یا عیسائی یا ہندو یا قادیانی یا بلا 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 اور بھی بہت سے, میں نام نہیں کوئی خاص کر رہا, کیونکہ ہر ایک میں سے ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ہاں جی دشمن یہ دشمن بالکل دشمن سازش کرتا ہے تو جی وہ پھر اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس کا کوئی بالکل نام نہیں ہوتا. تو وہ سازشی کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک جی ہے. ہاں مطلب یہ آپ ہے کی بات یہ ہے سے کہ جب پکڑے جاتے ہیں تو تفتیش ہوتی ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق تو یہودیت سے تھا, اس کا جی تعلق عیسائیت سے تھا, ٹھیک ہے, اس کا تعلق دہریوں سے تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس میں بہت تفاوت آپ کسی مذہب کو الزام نہیں دے رہے, اس میں الزام نہیں, مذہب کا نتھنگ ٹو ڈو, مطلب مذہب مذہب کا کا کوئی لینا دینا نہیں. کوئی جی لینا دینا نہیں. اگر آپ بات کریں, جیسا کہ میں ایک علمی طور پہ مفتی ہوں اور جی باقاعدہ طور پہ ایک دینی مدارس میں پڑھا ہوں, دین کی تعلیم وافر حاصل کی الحمدللہ. آج تک ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے کتابیں پڑھی, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی اور دیگر علوم اور فنون, اور میری الحمدللہ ذاتی لائبریری کے اندر ہزاروں کتب رکھی ہیں قرآن و حدیث کے متعلقہ. کبھی نہیں کہیں پڑھا کہ ہمارا مذہب اسلام, ہمارا جو دین ہے وہ انتہا پسندی سکھاتا ہو یا دہشت گردی سکھاتا ہو. حتیٰ کہ جہاں پر جس مذہب کے اندر
اتنے حقوق کہ جو غلامی کو ختم کرتا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو دور غلامی کا تھا. آپ دیکھیے نماز پہلا رکن ہے اسلام کا، تو اس کے لیے ندا دی جاتی ہے جس کو اذان کہتے ہیں. تو اذان ایک بہت اہم رکن ہے نماز کی ادائیگی کے لیے. تو اس کے لیے ایک غلام کو وہ بھی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو. وہ غلام تھے جن کو آزاد کروا کے کعبے کی چھت کے اوپر، حتیٰ کہ وہ عربی بھی نہیں تھے، عربی النسل بھی نہیں تھے، وہ تو حبشی تھے. لیکن مفتی صاحب کہیں نہ کہیں پر تو ایسا کوئی نصاب ضرور ہے مدارس کے اندر جن کی پلی لے کر، جن کا سہارا لے کر دہشت گردی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا یہاں پر. جیسا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ فکر رائج ہے اور آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اس دنیا پر حکومت کا حق صرف مسلمانوں کو ہے. جب ایسے افکار پڑھائے جائیں گے، دوسرے لوگوں کو، دوسری اقوام کو دوسرے درجے کا سمجھا جائے گا، اور وہاں پر یہ پڑھایا اور بتایا جائے گا کہ یہ لوگ حکومت کے اہل نہیں ہیں، یہ زمین ہماری ہے اور ہم اس کے بادشاہ اور ہم اس کے مالک ہیں. وہاں پر یہ افکار تو پیدا ہوں گے، اس طرح کی تھاٹس، اس طرح کے نظریات جنم لیں گے، اور پھر ان نظریات کے باعث آپ دیکھتے ہیں کہیں پر داعش پیدا ہو جاتی ہے، کہیں پر کوئی انتہا پسندی آتی ہے، کہیں پر کوئی انتہا پسندی آتی. تو یہ سب تو جیسے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے دلائل لے رہے ہیں، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے دینی نصاب سے ہی یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں. جی، یہاں پر دو چیزوں کی وضاحت مطلوب ہے. پہلی تو آپ نے یہ فرمایا کہ دینی مدارس کے اندر، یعنی دینی مدارس سے مراد اسلام کے مدارس. جی اچھا، دینی مدارس کا بھی لفظ جب بولا جاتا ہے تو یہ ہر مذہب کے جو اسکول یا مدرسے ہیں ان کے لیے دینی مدارس ہی بولا جاتا ہے. جی جی چاہے وہ بالکل. کرسچنز کے مدارس ہیں تو وہ بھی دینی مدارس ہیں، یعنی ان جی کے دین کے مدارس، جی یہودیت کے دین کے مدارس، ہندو مت کے دین کے مدارس. یہ وہی ہے نا کہ حضور نے فرمایا لاکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے جی تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو ہر دین کا مدرسہ ہے یہ مجموعی. پھر اگر یہ بات کی جائے کہ یہ مذہبی انتہا پسند پیدا ہو رہے ہیں تو پھر تو یہ صرف اسلام کے لیے تو خاص کیوں؟ یہ تو پھر ہر دین کے لیے اور ان کے مدارس کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر مدارس کے لیے ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ شاید آپ نے جو سوال کیا وہ اسلامی دینی مدارس جی کا یہ سوال ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا نصاب ضرور پڑھایا جاتا ہے جہاں سے داعش نکلتی ہے. جی ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک سازش ہے. دیکھیں دشمن کی سازش کو بانپنا ہے. یہ نہیں ہے کہ دشمن کوئی سازش کر رہا ہو تو اس سازش میں آپ گر جائیں. ہمیں اسلام اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک ہمیں یہی سکھاتے ہیں، یہی تعلیم دیتے ہیں کہ دشمن کی سازش کو بھی بانپنا ہے کہ سازش کہاں پہ جا کے ہو رہی ہے، نہ کہ دشمن کوئی سازش کرے اور ہم خود اس سازش کا حصہ بن جائیں. داعش کیا ہے؟ واٹ از دس؟ واٹ از داعش؟ داعش یہ کیا ہے؟ داعش کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی ہے جس کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا ہے کہ کبھی آپ کے اندر لانس آف ریبیا کو لانچ کیا جاتا ہے، مسٹر ہیمفر کو لانچ کیا جاتا ہے، مرزا قادیانی کو لانچ کیا جاتا ہے، بہاء اللہ ایرانی کو لانچ کیا جاتا ہے. یہ وہی ہے. ان کا طریقہ یہ ہے، دشمن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جناب داڑھی اور پگ تو رکھوائے گا سب سے پہلے. یہ دیکھیے پچھلے دنوں جناب ایک سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ ایاز نظامی جی پکڑا گیا. یہ وہی شخص ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں سب سے پہلی ڈیبیٹ کرنے والا اس سے میں ہی تھا شاید، اچھا. پالٹا کے دور کے اندر. یہ آپ کے پاکستان کے اندر رہ کر کے جناب وہ الہادیت کی تعلیم دیتا ہے اور پال ٹاک سے یہ کام شروع کرتا ہے. پال ٹاک کے رومز کے اندر جاتا ہے اور مختلف اس قسم کی ابحاث کو چھیڑتا ہے کہ لوگ
دین سے دور ہو جائیں، اپنے مذہب سے دور ہو جائیں. یہ دین اسلام کی بات نہیں کر رہا، دین اسلام بھی اور دیگر مذاہب بھی. کیونکہ جب ایتھیسٹ اور دہریہ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو وہ اس کے پیش نظر آپ کا کوئی دین مذہب خصوصی طور پہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو اپنے مذہب سے اپنے دین سے وہ برگشتہ کرتا ہے. تو ایاز نظامی کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ میری ڈیبیٹس بھی ہوئی پال ٹاک کے دور میں. مختصر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا اس کا دورانیہ بھی کم ہے، تو جی سوالات یقینی سی بات ہے زیادہ ہوں گے، گفتگو زیادہ کرنی ہے. جی پکڑا جاتا ہے بندہ، جب پکڑا جاتا ہے تو ایک دینی مدرسے سے پکڑا جاتا ہے، اور وہ دیوبند کا مدرسہ، مشہور مدرسہ کراچی کا، نام میں نہیں لیتا، نیٹ کے اوپر اس کی تفصیلات ساری موجود ہیں. اور وہاں پتہ لگتا ہے کہ اس کی بہت بڑی داڑھی تھی، اس نے امامہ باندھا ہوا تھا، وہاں کا شیخ الحدیث تھا. اور جناب کیا اس کا نام ہے، علامہ عبد الوحید شاید اس کا نام تھا اصل، ادھر جو اس نے مشہور کروایا. اب کیا جب تفتیش ہوئی، تفصیلات ہوئیں، تو نہ ہی اس کا نام علامہ عبد الوحید تھا اور نہ ہی ایاز نظامی تھا. یہ دونوں اس کے کلمی نام تھے، اصل نام کچھ اور تھا. پسے پردہ وہ یہودی تھا جس کو باقاعدہ طور پہ لانچ کیا گیا، باقاعدہ طور پہ. تو گزارش یہ ہے کہ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، ہمیں ایک رخ نہیں. وہ کہا کہ ہمیں فرمایا کہ حکمت عملی مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. جی تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ہیں، کیونکہ پسے پردہ کچھ ایسے ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہیں، کھانے کے کچھ اور ہیں، ہمیں دکھایا کچھ اور جاتا ہے، پسے پردہ کچھ اور ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جملہ جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف ہوتا جب ہم دیکھیں گے تو اس ایک عمل سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ بندے کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے. جب تک وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے، صراط مستقیم پر ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر پھر بدگمانی ہم نہیں کریں گے. لیکن جب وہ قرآن و حدیث کی اور اجماعی عقائد و نظریات کی خلاف ورزی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ کچھ دال میں کالا ضرور چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور. مرزا غلام قادیانی ہے، بظاہر تو وہ قرآن اور حدیث کو ہی پیش کرتا تھا، داڑھی رکھی تھی، پگ باندھی تھی، لیکن اس کی تعلیم اجماع امت کے خلاف تھی. بہاؤلہ ایرانی تھا، وہ بھی یہی کام کرتا تھا. دیگر انہوں نے جو جسوس اتارے ہمارے اسلام کے اندر، یہ سارے یہی تھے. اب اس قسم کے کوئی لوگ آج کے مدرسوں کے اندر، چاہے وہ دیوبند کا مدرسہ ہو، شیعہ کا، سنی کا، وابی کا، کسی کا بھی، یہ مکاتب فکر تین چار مشہور ہیں، تو ان کے مدرسوں کے اندر یہ کوئی بندہ ایسا پکڑا جاتا ہے یا کوئی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ تھوڑی کہ وہ بھائی اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، انتہا پسندی کی تعلیم دے رہا ہے. بھائی یہ تو قصور تو تمہارا نا، یہ تو سازش تو تم نے کی. وہ اپنی سازش کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور اس کا سارا بلیم اسلام کو دے دیتے ہیں. تو داعش یہ یہود و نصارہ کی پلانٹیڈ ہے، نہ کہ اسلام کی کوئی دعوت اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام ایک امن کا دین ہے، اسلام کسی کی قتل و غارت اور کسی بے گناہ کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. بے شک ایسے ہی ہے، بے مفتی شک. صاحب لیکن میں یہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسا نصاب مسلمانوں کے ہاں پڑھایا جاتا ہے. جیسے میں ایک اور مثال دے کر واضح کرنا چاہوں گا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا، آپ ہی اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں، کہ جب ممبروں پر کھڑے ہو کر عام عوام کو منصب نبی فقتلو کی باتیں کہی جائیں گی، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کے اندر مختلف اذہان ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی عام رکشہ چلانے والا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بیچارہ گھر کے حالات سے تنگ آیا ہوا ہے، کسی کی مالی پریشانیاں ہیں، کوئی ملک سے تنگ ہے، کہ کوئی بچوں کی وجہ سے تنگ ہے. یہ مختلف نفسیات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور اس مختلف نفسیات کے ساتھ ہم ممبروں کی طرف جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے. وہاں سے منصب نبی فقتلو کی صدائیں بلند کر کے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے اور پرووک کیا جائے، اشتعال دلایا جائے. تو یہ ساری کی ساری جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے، یہ وہی دہشت گردی کی ذہنیت نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں
क्योंकि जी, आप भी एक मुस्लिम हैं और जी, जी। अगरचे आप जनाब ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मकसद ये तो नहीं कोई इस्लाम मुखालफ एजेंडे के ऊपर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, यकीनन आपके मकसद हंसना होंगे। बिल्कुल। लेकिन चंद सवालात मैं ये करूँगा। अच्छा, मैं आपसे अगर उमैर भाई ये सवाल करूँ कि देखिए आपके कुरान पाक के अंदर आयत है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसको ना पढ़ो, इसको आप देखो कुरान पाक से निकाल दो, तो आप क्या फरमाएंगे, इसका जवाब क्या देंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह की किताब से मैं कौन होता हूँ कोई बात निकालने वाला। सही, सही। अच्छा, तो अल्लाह पाक की एक और जगह इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि बिल्कुल। अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और इस कबील की और भी बहुत सी आयात कुरान पाक में मौजूद है। अच्छा, तो फिर इस तनाजुर में कुरान से तो हम नहीं कोई चीज़ निकाल सकते, तो क्या अहादीस से निकाल सकते हैं कि नहीं? जी नहीं, अगर साबित है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारका हैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ठीक हो गया। मतलब ये कि जो मुत्तफ़क़ अलैहिम और अहादीस सहीहा हैं, जो मकबूल के दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ हैं, जिरह व तादील के बाद कबूल के दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ हैं, उनको यकीनी सी बात है, उनको ना ही तो अहादीस के ज़ख़ीरा से हम निकाल सकते हैं जी, और ना ही ये है कि इस चीज़ का भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ये मेरे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान नहीं है। अच्छा, यही अब जवाब मैं देता हूँ आपके सवाल का। जी, ये एक हदीस है और ये बहुत सी कुतुब के अंदर मरवी है और सही हदीस है, कबूल के दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ है। रही बात दलाइल की, तो दलाइल बहुत हैं इसके, अभी भी मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और मैं अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर और हमारा जो साबका चैनल था ख़त्म नबूवत टाइम्स, उसके ऊपर भी वो दलाइल हम दे चुके हैं, क्योंकि जी, जैसे आपने ये सवाल किया तो हमारी स्ट्रीम के अंदर बाद दोस्तों ने सवालात किए, तो फिर उनको जी, जवाबात दिए हमने, दलाइल कलम बंद करवा दिए हो गए हैं। जी, ये हदीस है, ये हदीस आज के मदरसे के अंदर से या मेहराबो मिंबर से ये इसकी सदा बुलंद नहीं हो रही, ये तो 1400 साल से हो रही है, क्योंकि ज़ख़ीरा अहादीस में है ना। तो जो चीज़ ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर यानी इस्लामी कुतुब के अंदर जो लिखी जा चुकी है जो चीज़, तो वो चाहे कुरान हो या हदीस हो, तो उसकी सदा तो 1400 साल से बुलंद हो रही है। आज अगर ये कहा जाए जी देखो, आज के मदरसे के अंदर या आज के मेहराबो मिंबर से ये सदा बुलंद हो रही है कि मन सब्बा नबियन, उसकी पदाश में कुछ दहशत गर्दी फरोग पा रही है, तो ये एक इल्जाम होगा और बेबुनियाद इल्जाम होगा। ठीक है, असल में ये जो इतराज कर रहे हैं वो इतराज दहशत गर्दी पे नहीं कर रहे, उनके इतराज अब यहां पर भी साजिश है। मैंने पहले अर्ज किया कि साजिश को बांपना है कि साजिश क्या हो रही है, कहने वाला क्या कह क्या रहा है और ये हमें समझाना क्या चाह रहा है, उसकी 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 जो वो साजिश है ना उसको बांटना है। वो असल में हमें समझाना ये चाह रहा है कि तुम्हारा मजहब ही असल में दहशत गर्द है, तुम्हारे मजहब का कोई वजूद नहीं है, इस्लाम का कोई वजूद नहीं है, तुम इस्लाम छोड़ दो, कुरान और हदीस को छोड़ दो, जिस अल्लाह को तुम मानते हो, जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम मान रहे हो, उनको छोड़ दो, तुम मेरी तरफ आ जाओ। ठीक है, वो ये असल में चाह रहा है। वो फिर हीले बहाने से ये भी चीज सही नहीं, ये भी चीज सही नहीं, ये भी चीज नहीं, ये इस किस्म के हजारों नहीं लाखों इतराजात हैं जो मुस्तशरकीन की जानब से हो चुके हैं। ठीक है, और हमारे उलमा उनके जवाबात दे चुके हैं और जदीद भी कुछ जनाब लोग इतराजात कर रहे हैं, उनके भी जवाबात साथ साथ दिए जा रहे हैं। अब असल में ये है कि मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु हदीस के अंदर है, तो ये असल में वो एक तलवार है,
کہ جس میں حضور علیہ السلام کا تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی ایک صحیح ہے. یہ ہر دین اور مذہب میں یہ ہوتا ہے، وہ اپنی اپنی شخصیات کے تقدس کے کچھ قوانین مرتب کرتے ہیں ہر ایک میں. آپ مجھے بتا دیجئے امریکہ کا بھی جو وزیر اعظم ہے اس کے بارے میں کوئی اس کے سامنے کوئی توہین کرتا ہے تو کیا اس کو وہ ہاتھ اور مسکرا کے چھوڑ دیں گے؟ یقینی سی بات ہے ان لوگوں نے قانون بنائے ہیں کہ دیکھو ہمارے پریزیڈنٹ کے بارے میں اگر کوئی توہین کرے گا تو اس کے بارے میں ہم نے یہ سزا دینی ہے. ان کے جو ہواری ہیں وہ پولیس والے جو بھی ان کے محافظین ہیں وہ پکڑ لیں گے اور ان کی عدالت ان کو وہ سزا دے گی. یہی ہر ملک کے قانون ہے اور ہر مذہب کے اندر ہے. یہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، ہر ایک میں. تو یہ اسلامی قوانین کے اندر یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت یہ مسلمانوں کے ذمے ہے. تو اس ضمن میں یہاں پہ یہ تھوڑا سا عرض کر دوں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. قانون تو موجود ہے کہ جو کسی ایک بھی نبی جن کا وہ لفظ ہے نا یہ نکرہ ہے اور نکرہ اپنی عمومیت کے اوپر ڈال ہوتا ہے. اس میں حضرت جیسس علیہ السلام بھی آتے ہیں. حضرت یسوع جس کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اور کرسچن کے یہاں جیزس کرائز وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو وہ بھی شامل اور دیگر حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل ہے، حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل ہے جن کو یہودی اپنا پیشوا سمجھتے ہیں. تو تمام انبیاء کسی ایک نبی کے بارے میں بھی کوئی سب کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن قتل کون کرے گا؟ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے قانون کا نفاذ. سوال یہ ہے اصل میں کہ قانون تو چلو اسلام کے اندر موجود ہے، اس کا نفاذ کون کرے گا؟ بھائی نفاذ، اب دیکھیے اس مسئلے کو سمجھانے سے پہلے ایک اور مسئلہ پہلے سمجھا لوں ضمنی ہے. دیکھیے کہ چور کی سزا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب مطلب یہ کہ چور پکڑا جاتا ہے، عوام اس کے پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے اور آگے سے وہ جناب ہمیں روایتیں سنا دے کہ دیکھو جی چور کی سزا تو ہاتھ کاٹنا. اچھا جی زانی پکڑا گیا زنا کرتے، لوگ اس کو پکڑ کے سنسار کر دیں اور ہمیں وہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنائیں کہ دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے تمہارے اسلام کے اندر کہ سنسار کرنا ہے. ایسا نہیں، یہ ہے غلط فہمی. اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس اسلام کی جو حدود ہیں جو سزائیں ہیں ان کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ کہا کہ وہ نفاذ حکومت وقت کرے گی، صاحبان اختیار کریں گے، جن کے ہاتھ کے اندر طاقت اور قوت ہے وہ کریں گے. یہ عوام اپنے ہاتھ کے اندر جو قانون ہے نا وہ نہیں لیں گے. ہاں ہمارے جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کا اپنا ایک قانون ہے، ہندوستان والوں کا اپنا کوئی قانون ہے، امریکہ ہے، دیگر ممالک ہے، پوری دنیا کے اپنے اپنے لاز بنے ہیں قانون. تو اس قانون کے تحت آپ اتنا کر سکتے ہیں، ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی سکم نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی غلطی نظر آ رہی ہے، گستاخی کوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ بھائی لیگل ایک طریقہ ہے وہ اختیار کیجئے. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی تھانے پولیس اسٹیشن میں جائیے اور ایف آئی آر کٹوا کے آپ بری ذمہ ہو گئے. آپ اگر جنت پہ طلبگار ہیں تو جنت بھی آپ کو مل گئی. آپ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے تھے یا حضور علیہ السلام کی رضا چاہ رہے تھے وہ آپ کو مل گئی کیونکہ آپ بری ذمہ ہو گئی. تو بس اتنا ہے. لیکن تو یہ ہے جی. لیکن مفتی صاحب آپ اس گفتگو اور اس سارے کے سارے پس منظر سے بخوبی واقف ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ اشتعال انگیزی سے کام لیتے ہیں، وہ نفرت کو آگ دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ کہ مجھے یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں، آپ نے کئی واقعات دیکھے جس میں کئی بے گناہ بھی اس کا شکار بن گئے. پھر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو معاشرے کی تربیت کا بیڑا ہے وہ علماء کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کسی بھی قوم کو صحیح راہ پر چلانے والے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہی ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ہم اس قوم نے آپ ہی سے سیکھنا ہوتا ہے.
تو ممبروں سے جب یہ ایک اشتعال انگیزی میں جملے بولے جائیں، مطلب ایک تو یہ ہے میری اور آپ کی گفتگو ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، میں بات کو سمجھ رہا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، قانون کا نفاذ ادارے کریں گے، لوگ صرف اس کو کمپلین کروائیں گے، لیکن ممبروں پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، وہاں پر ایسی تربیت کی کوئی بات نہیں، وہاں سے تو ہمیشہ نعرہ بازی ہے، لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے جلسوں جلوسوں کی شکل میں، پھر اوپر سے ماشاءاللہ ہماری قوم کی ایک ذہنی وسعت بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسے اس پر اشتعال انگیز ہوتے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، مطلب اس کے نتائج پھر اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ اس کا نقصان صرف امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل جو مسلم کمیونٹی باہر کے دنیا میں بھی رہ رہی ہے وہ لوگ بھی اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، پھر ایک اسلامو فوبیا جنم لیتا ہے، ایک مطلب عجیب سی فضا قائم ہو جاتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی پوری فکر پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ جی گزارش یہ ہے کہ پاکستان دشمن کی نگاہ اور آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے، جو بھی کچھ اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سارے پاکستان اور پاکستانی معاشرے اور مسلمانوں کے اندر ہی نظر آتی ہیں، اپنے گریبان کے اندر کوئی بھی نہیں جان کرا ان کے اپنے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے اسکولوں کالج اور یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ان کی اپنی عوام کیا کر رہی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، اس کو کوئی نہیں اچھالے گا۔ یہ جب چاہتے ہیں جناب مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں مساجد کے اندر گھس کے کلاشن کوفے اور مشینیں گننے لے کر کے دن دہاڑے جس کو مرضی قتل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ بہت جلسے جلوس اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر روزانہ کی بیس کے اوپر قتل و غارت گری ہوتی ہے، ڈائریکٹ فائر کیے جاتے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں ان کی عزتوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے روزانہ، یہ کسی ایک ملک میں نہیں، بہت سے ممالک کی یہ خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف پاکستان ہی کیوں، صرف پاکستان ہی کیوں، جب اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں ایسے ہو گیا، اور یہ سب مولویوں نے کیا، سب یہ مدارس ہی کر رہے ہیں۔ میں شروع بحث کے اندر یہ عرض کر کے آیا ہوں کہ سازش، بھائی ایک شخص ہے متکلم ہے، اس نے کلام کیا، ایک رائٹر ہے، اس کی تحریر کو میں نے پڑھ لیا، میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، کوئی گفتگو کسی نے کی، کرنے والے نے کر دی، میں نے سن لی، اب میرا فریضہ کیا ہے کہ میں کیا نتیجہ اخذ کرتا ہوں، کہ کہنے والے نے تو کہہ دیا، اس نے جو اپنا زہر اگلنا تھا وہ اگل دیا، وہ سازش کا ایک حصہ تھا، اس نے سازش کرنی تھی کر دی اس نے، مفتی لیکن صاحب ہم کیا، میں عرض کر میں جی تفصیلی جی جواب جی اس کا دے گا، میں اس کا تفصیلی تھوڑی سی بنیاد مجھے بنانے دیجیے تاکہ جی بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے، جی بالکل تاکہ جب یہ ویڈیو عوام کے سامنے آئے تو ایک نتیجہ خیز ثابت ہو۔ بالکل ہاں، گزارش یہ ہے کہ ادھر دیکھیے پاکستان میں نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، دیکھو جی تم نے نعرہ بلند کیا تھا اصل میں من سبا نبی فقتلوہ، تو لہٰذا اس لیے یہ وہ سیالکوٹ کے اندر کچھ معاملہ ہوا اور جی فیکٹری کے اندر، تو لہٰذا جی وہ اس من سبا نبی فقتلوہ کی پاداش میں یہ ہوا ہے، ویسے نہیں۔ اچھا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ نعرہ نہیں لگا تھا تو کیا اس سے پہلے اس قسم کے معاملے نہیں ہوتے تھے پاکستان کے اندر؟ کیا پہلے کبھی نہیں ہوا؟ جب سے پاکستان وجود میں آیا کبھی نہیں ہوا؟ اچھا دیگر ملکوں کے اندر جو اس قسم کے معاملے ہو رہے ہیں کیا وہ بھی منصبہ نبی فقتلوہ کی پاداش کے اندر ہو رہے ہیں؟ اچھا چلو ایک یہودی ہے اگر یہ کام کرتا ہے تو کیا وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے یا اس نعرے کی وجہ سے یہ قتل و غارت گری کرتا ہے؟ کوئی ہندو ہے اٹھ کے وہ یہ واجپئی صاحب نے جو کچھ کیا یا موجودہ جو ہے جو کچھ کر رہے ہیں تو کیا یہ اس نعرے کی بدولت پہ کر رہے ہیں؟ کرسچن کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں، کیا اس وجہ سے برما کے اندر اور یہ بدھسٹ جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس نعرے کی وجہ سے ہے؟
اور اس حدیث کی وجہ سے ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات وہی ہے. سازش یہ ہے کہ اسلام ہمارے گلے کا کاٹا ہے اور ہمیں کچھ نگلنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب وہ شاعر نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا. ہاں جی، جی جی شاید علامہ اقبال صاحب کا رحمہ اللہ کا یہ شعر ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ روح محمدی ماشاء اللہ. نکالنے کی کچھ سازش رچائی جا رہی ہے، مفتی برگشتہ صاحب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب یہ حملہ ہوا تھا اسی ٹائم ابھی حملہ ہوا، خبر چلی تھی، میری ویڈیو آ گئی میرے چینل کے اوپر. میں نے کہا یہ جو ہوا برا ہوا، ان لوگوں کو پکڑا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کو بھی زندہ جلایا جائے. اس ٹائم عمران خان صاحب تھے، میں نے ان کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ خان صاحب ان کو پکڑیے اور ان کو بھی جلائیے. اور میں نے اسی وقت اطلاع دے دی، میں نے کہا یہ مسلمز نہیں ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا مسلم نہیں ہے. بھائی کون کیسے ثابت کریں گے، کون سے ذرائع ہیں آپ کے پاس ثابت کریں گے کہ واقعی یہ مسلم ہے اور ان کا ایک فلاں تنظیم یا تحریک کے ساتھ تعلق واسطہ ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ کیسے تھا وہ جیسے آپ ثابت کریں گے ویسے ہی ہم بھی ثابت کر دیں گے کہ وہ قادیانیوں نے یہ کام کیا تھا، وہ جناب غیر مسلموں نے یہ کام کیا. یہ اصل میں سازش کو سمجھنا ہے. کبھی نہیں کچھ ہوا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ بھائی کوئی قتل و غارت گریاں ہو گئی ایسے چلتے کو راستے میں چلتے کو جناب. بسا اوقات کبھی کوئی تاریخ میں کبھی کوئی 8-10 سال بعد 20 سال بعد 50 سال بعد کوئی ایسا معاملہ ایک ادا ہو جائے تو سر پہ آسمان اٹھانے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا جناب، آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے. یا امریکہ، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، کینیڈا ہے، دیگر یورپ کے ممالک ہیں اور دیگر دنیا بھری پڑی ہے، وہاں پر بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف اسلام دشمنوں کی یہ سازش ہے، اس کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں. جی مفتی صاحب میں آپ کا مطلب انتہائی شکریہ بھی ادا کروں گا، اور دوسرا یہ کہ مجھے خوشی بھی ہے اس بات پہ کہ آپ نے اس واقعے کو کنڈم کیا جو وہ واقعہ ہوا، اور آپ نے اس کی مذمت کی. یہ بڑی خوشائن بات ہے میرے لیے بھی. میرا سوال اسی سے متعلق تھا، میں سوال یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ممبروں سے لیکن اس کو کبھی کنڈم نہیں کیا جاتا، لیکن آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کنڈم کیا. عمیر بھائی ہماری تاریخ سے، ہماری ہسٹری سے سوشل میڈیا کی عوام متعارف ہے، جو پرانے دیکھنے سننے والے ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں. ہمارے جناب جو سٹیٹمنٹ ہم نے دی ہوئی ہیں سب پرانی باتیں، آج سے 25 سال پرانی باتیں بھی لوگوں کو یاد ہیں جو پال ٹاک کی دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو جناب 95 96 97 98 اس وقت کی باتیں ہیں. تو جب کوئی ایسا معاملہ ہوا اسی وقت ہماری سٹیٹمنٹ آئی ہے، اسی ٹائم، اور ہم نے اس کی تردید کی اور مذمت کی. آپ زیادہ دور کیا جانا ہے، زیادہ دور کیا جانا ہے جناب. جب قادیانی، حالانکہ پوری زندگی ہماری گزر گئی قادیانیت کے رد کے اوپر، ان کے جو عقائد و نظریات ہیں اسلام مخالف، ان کی تردید کرتے ہوئے ہماری پوری زندگی گزر گئی ہے اور بحال ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب کبھی کوئی، ان کا پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر قتل ہوا تھا ربوے کا، میری پوری ہسٹری کے اندر اس 25 سال کے اندر انگلیوں کے اوپر گن سکتا ہوں جو ان کے بندے مرے ہیں، انگلیوں کے اوپر 4 سے لے کے 5واں بندہ شاید آپ کو نہیں ملے گا ٹوٹل. اور ٹوٹل اسی ٹائم ہم نے جناب ویڈیو لانچ کی اور قوم کو کہا کہ یہ جو ہوا برا ہوا، اگر تو یہ مسلمانوں نے کیا ہے تو یہ غلط کیا. اسلام اس چیز کو کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ قانون کو ہاتھ میں لو. دوسری بات ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ ہم نے دی، صرف یہ سٹیٹمنٹ نہیں، ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ انہوں نے خود کروایا ہے. اور وہی ہوا جو پیشگوئی ہم نے کی تھی وہ بعد میں سچیاں ثابت ہو گئی کہ انہوں نے خود ہی یہ کام کروا کے. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ سیاسی پارٹیاں بھی یہ کام کرتی ہیں، یہ تمام مذاہب یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں. خود ہی یہ بندے اپنے مروا کے اور یہ ڈال دیں گے کسی اور کے اوپر.
اور خصوصی طور پہ اسلام کے اوپر ڈالتے ہیں یہ لوگ. اور پاکستان میں اگر ہو جائے تو پاکستان کے یہ پاکستانیوں کے اوپر اور پاکستانی جو ادارے ہیں ان کے اوپر ڈالیں گے. یہ ایک طریقہ ہے واردات ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی کوئی قتل و غارت گریاں نہیں دیکھی. پچھلے دن یہ قادیانیوں کا جو لاہور کا جو عبادت خانہ تھا اس میں قتل و غارت گری ہوئی. یہ ابھی پچھلے دنوں کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے وہ مرزا مسرور کی وہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. ہماری ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے. اس نے کہا یہ ہمارے بندے نہیں کروایا تھا, ہمارے بندے نے کروایا تھا, پیسہ لے کے یہ کام کروایا تھا. دیکھ یہ ہے اصل کہانی حضرت جی, یہ کہانی ہے. مفتی صاحب لیکن میں مزید اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ لیکن آپ بحیثیت عالم اور بھی آپ کے کولیگز, آپ کے اور دوست جو اہل علم ہیں, مدارس کے فارغ التحصیل ہیں, آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت واقعی ہی مطلب جو اس وقت حالات بن چکے ہیں, جو اس وقت مذہبی بیانیہ لوگوں کے ہاں پایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے, کچھ تصحیحات اور اصطلاحات ابھی بھی کرنے کی ضرورت باقی؟ جی اصل میں یہ جو آپ نے ایک مجموعی بات کی ہے, اب مجھے نہیں پتا آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں نے آج تک نہیں میں دیکھا یار عمیر بھائی. سب دیکھیے مفتی صاحب ہم اوور بھی آل. اس دنیا میں رہتے ہیں. جی جی میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. اور خاص کر کے میرے جیسا بندہ تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور سوشل جی میڈیا کی دنیا کا سب سے پرانا, اب تو وہ پرانے بندوں میں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, 1 2 3 4 بندے موجود ہیں. جی وہ پرانے بندے تو ملتے ہی نہیں ہیں ابھی. میں ان پرانے لوگوں میں ہوں, میں سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایک عرصے کا ایکٹیو ہوں. اچھا, تو ہم نے کبھی نہیں کچھ دیکھا ایسا, کبھی کسی کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی. ہاں دیکھا ہے علماء کو قرآن یا حدیث کو بیان کرتے دیکھا ہے, وہ چونکہ ان کا فریضہ ہے, وہ تو انہوں نے بیان کرنا ہی کرنا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. اصل میں سوال آپ کا کرنے کا جو ہے نا, اس کا جواب تھوڑا سا میں اگر دینا چاہوں تو اس کی وجوہات کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے. جی تو وجوہات میں سے ایک وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت مساجد کے اندر کبھی ہم سنتے تھے, کوئی تقریر کرتا تھا, اوے وابی کافر, اوے جی دیوبندی کافر, اوے شیعہ کافر, یہ چھوٹے چھوٹے جی جب ہوتے تھے. جی لیکن پھر بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ غلام احمد پرویز صاحب اور وہ سوری غلام احمد پرویز نہیں, مشرف صاحب, جی جی مشرف صاحب آگے اور جناب کچھ اس طرح کی مذہبی لوگوں کے اوپر پابندیاں لگیں, تو یہ کام بالکل ختم ہی ہو گیا نا. اب ایک عرصہ ہو گیا, ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کبھی کوئی وابی کافر شیعہ کا مار دو, کٹ دو, قتل کر دو, ایسی کبھی نہیں. حتیٰ کہ ایسا ماحول ہو گیا کہ ایک مسجد سنیوں کی, یا اس میں پیچھے امام صاحب سنی ہیں تو پیچھے جناب کوئی شیعہ بھی کھڑا ہے, تو وابی بھی کھڑے ہیں, تو دیوبندی بھی کھڑے ہیں, بالکل پرسکون ہو. لیکن یہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر جہلم سے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے فرقہ واریت کو ہوا دی, اور وہ جناب جن کتابوں کے اوپر غرد پڑ چکی تھی اور لوگ بھول چکے تھے, جو معاملات بھول چکے تھے, اور صلح صفائی سے مسلمان رہ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے, پھر ایک دفعہ دوبارہ جناب فرقہ واریت کو ہوا دی, اور وہی عبارتیں نکال کے, جی یہ دیکھو سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بھی کافر تو یہ بھی بدعتی, تو دیوبندی بھی کافر تو بدعتی, تو شیعہ بھی کافر تو بدعتی, تو یہ ان کے بابوں میں کر دی گزاخیاں, تو بابوں کا خدا کوئی اور, تو کتابوں کا کوئی اور, تو بابے تے شاعی کو نہیں, تو یہ ڈرامے یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں ہماری موجودہ نسل کا دماغ بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایک جو دیوبندی ہے وہ جب کسی دیوبندی کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جن کے بابوں نے یہ لکھا ہے. جب وہ شیعہ کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں فوری طور پہ آئے گا اچھا یہ تو صحیح بندہ نہیں ہے, اور اس کے بابے نے یہ لکھا ہے. یہ ہے مذہبی انتہا پسندی, کہ ایسے ایجنٹ اور ایسے لوگ جو اسلام دشمن اور ہماری جناب صفوں کے اندر گھس کر کے یہ کام کر رہے ہیں, وہاں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب لیکن اس مزید ایک سوال ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیے جو مذہبی طبقات ہیں, آپ تو ماشاءاللہ بڑے پرانے سوشل میڈیا پر ہیں,
یہ اعتراض تو جی بجا ہے، اور اس کو میں آن کرتا ہوں. مطلب کچھ آپ نے تو کئی چیزیں کلیئر اپ کی کہ آپ ماشاءاللہ کئی چیزوں میں صحیح رائے رکھتے ہیں، لیکن یہ تو میں آن کرتا ہوں جی، یہ تو میرے خود ذاتی تجربات سے بھی گزرا ہے کہ مذہبی طبقات کے ہاں ریزننگ کا کوئی سوال نہیں ہے. مطلب لاجک، منطق پراپر، کہ مطلب وہ کوئی بات کسی سلیقے اور ڈھنگ سے کرنا جانتے ہوں، وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینا جانتے ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں ایک اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو عصری تعلیم کے ادارے ہیں، وہاں پر لوگ جب سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھتے ہیں تو مذہب، خدا، پیغمبر اور رسالت، ان تمام مضامین سے متعلق ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ مذہب کیا ہے، مذہب کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، یہ کیا ہے اصل میں، کیوں ہم سے خدا مخاطب ہے، خدا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، ایتھزم جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہمارا مذہبی طبقہ ہمیشہ ان سوالات کو علم و عقل کے مسلمہ اصولوں پر جواب دینے کی بجائے ہمیشہ ان سوالات کو فتووں کی زد میں کر دیتا ہے. یہ بات تو آپ آن کریں گے. جب وہ فتووں کی زد میں ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی طبقہ تو ایک شدت پسند طبقہ ہے، اور یہ محض صرف اٹکل پچو ہے، اور اس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں. جی، میں اس کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں، اور ہمارے ہاں یہاں نماز کا بھی وقت ہو گیا، جی تو جی یہ بالکل. بیچ میں سے کاٹ دیجئے گا یہ الفاظ. جی جی مختصر جواب دوں گا، اس کے بعد نا اس کو کلوز کریں، مائنڈ اپ کریں. جی جی اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس ایک سوال کے اندر بہت جامع گفتگو کی جا سکتی ہے، جی اور وقت ہمارے پاس کم ہے تو مختصر جی کروں گا جی کہ یہ ہے کہ ہر انسان کے انداز تخاطب اپنا اپنا ہے، اس کا بالکل. علم اپنا، یہ تو ہے. آپ کا اگر تو یہ کہنا ہے کہ ہمارے بعض اسکالرز کو سمجھانے کا انداز نہیں آتا، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ ہر انسان کے انداز گفتگو الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، علم بھی الگ الگ ہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق کی گفتگو کرے گا، یقینی سی بات ہے. دوسری ایک بات جو آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا، وہ یہ کہ اسلام جس چیز کی طرف آپ کو لا رہا تھا، اس چیز سے ہم ہو گئے ہیں دور. الجھن تب پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم کلام پاک کو اوپن کرتے ہیں تو ابتدا کے اندر ہی ہمیں ملتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ کتاب. اب متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہدایت کا سرچشمہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیے، وہ دین اور وہ مذہب اسلام کہ جس کے آپ نمائندے ہیں، جس کے آپ رکن ہیں، وہ آپ کو تو یہ مادیت سے کاٹ رہا ہے، روحانیت کی طرف لا رہا ہے، روحانیت کی دعوت دے رہا ہے، اور کہا کہ یہ کتاب تو سمجھ اس کو آنی ہے، سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ غیب ہے. اور غیب کیا ہے؟ روحانیت. روحانیت یہ دیکھیں، ہمارا جسم ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. جو اس کا باطن ہے وہ اندر روح ہے، اور وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے. تو آپ کو اسلام تو روحانیت کی دعوت دے رہا ہے، نہ کہ مادیت کی دعوت. ہوا یہ ہے کہ موجودہ دور چونکہ مادیت کا دور ہے، اور آپ کے اسکول کالج کے اندر آپ کو مادہ ہی پڑھایا جاتا ہے، روح تو نہیں پڑھائی جاتی. روحانی کوئی تو نہیں آپ کو کچھ سکھایا جاتا. جب آپ کا بچہ بھائی پہلی کلاس سے لے کر کے 16ویں کلاس تک، اور پھر جناب اسپیشل کوئی آپ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ہے، تو اتنا آپ کے بچے نے مادہ ہی مادہ پڑھا ہے. موجودہ دور کے اندر پھر غیب کی باتیں اور روحانیت کی باتیں، یقینی سی بات ہے الجھاؤ کا باعث بنتی، اور سوالات کریٹ ہوں گے، بنیں گے سوالات، نئے سے نیا سوال جنم لے گا، کیونکہ ہم مادے کے اندر گر گئے اور روحانیت سے دور ہو گئے اور غیب سے دور ہو گئے. بس قوم کو ضرورت اس امر کی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے سننے دیکھنے والوں کو غیب کی طرف لایا جائے اور روحانیت کا درس دیا جائے. اور پہلے روحانیت کو خود سمجھنا پڑے گا، روحانیت اصل میں ہے کیا. یہ وہی تھے جو ہمارے بابے بزرگ
ہمیں سمجھایا کرتے تھے. ہمارے مفتی پاس صاحب بڑا ذخیرہ ہے، بڑا جی ذخیرہ ہے. مفتی اس صاحب ذخیرے میں سے ماشاء ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جی جی ابھی تو یہ مارکیٹ میں بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. سب نام بتا دیجیے. یہ فصوص الحکم ہے، علامہ شیخ ابن العربی، شیخ اکبر جن کو لقب جن کا دیا گیا، جی جی ان کو آپ پڑھیے، ان کی فتوحات پڑھیے جناب. آپ پڑھیے امام غزالی کو پڑھیے، آپ پڑھیے شیخ حجویری کو پڑھیے، علی حجویری رحمہ اللہ، ان کو پڑھیے، اور دیگر جو متصوفین ہیں ان کو پڑھیے، ٹھیک ہے. یہ تو وہ ہستی ہیں جو کہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے. ان کو پڑھیے تو مادیت کے جو زنگ ہمارے دلوں کے اوپر جم گئے ہیں نا، اور مادیت کا جو غلبہ ہے وہ ٹوٹے گا، وہ ٹوٹے گا. پھر یہ کتاب بلا جو ہے کتاب ہدایت بنے گی. بصورت دیگر یہی کتاب ہدایت یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ کا مصداق ہو جائے گی. اسی کو ہی پڑھ کے بعض بہکیں گے اور بعض جو ہے وہ ہدایت پا جائیں گے. پھر یہ ہوگا. مفتی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، میں انتہائی مشکور ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا. انشاءاللہ مزید نشستوں میں آپ سے ملتے رہیں گے. اگر آپ نے عنایت فرمائی تو ضرور ہم انشاءاللہ مزید اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آمین جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.